اور ایک اور نوجوان شاعر ہیں نوید احمد سامی، راولپنڈی پنجاب پاکستان میں 16 اگست آج ہی کی تاریخ 1999 ماشاء اللہ 1999 میں دنیا میں تشریف لانے والے نوید احمد سامی راولپنڈی میں پیدا ہوئے، صوبہ پنجاب میں، اور اب صوبہ سندھ کے شہر حیدرآباد میں مقیم ہیں۔ نوید احمد سامی صاحب کے لیے بھی ڈھیروں دلی دعائیں، ان کے بھی اشعار سن لیجئے اور پھر آگے بڑھیں گے۔ ایک نظر آپ کی جانب بڑھتے ہیں۔ ایک تو جواب درست دیا جناب سب انسپکٹر مظہر عباس شاہ صاحب نے، جیتے رہیے۔ چلیں جیتے رہیں باپ شاہ جی، جیوندے رہو کی گال ہے، جواب سواڈا اردو کالج بالکل درست ہے۔ پروگرام کے آغاز سے ہم سوال کو دہراتے رہے، بالآخر مظہر عباس شاہ جی سب انسپکٹر سندھ پولیس نے درست جواب دیا، اور ہم یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ یہ انعام آپ کا ہوا۔ ڈھیروں دلی دعائیں، سلامت رہیے، بہت شکریہ۔ اردو کالج جواب درست ہے شاہ جی، جیوندے رہو کی گال ہے۔ شاہ جی کے درست جواب پر کیا ڈیڈیکیٹ کریں شاہ جی، کچھ فوری طور پر کوشش کرتے ہیں شاہ جی کے لیے بطور، ہم یہاں سے بیٹھ کے تو کچھ عطا ہم پیش نہیں کر سکتے کوئی ایسا انعام، پھر بھی ایک کوشش کر سکتے ہیں کہ کچھ آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دیا جائے۔ اب دیکھیں کیا لاٹری میں کیا نکلتا ہے۔ شاہ جی کا درست جواب موصول ہوا، جی چاہ رہا ہے کہ شاہ جی کو کچھ ڈیڈیکیٹ کیا جائے خصوصی طور پر، یہاں سے کوئی انعام تو ہم پیش نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ کچھ آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دیا جائے۔ اور کوشش کرتے ہیں، وہ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب کا ایک کلام ہے، وہ پیش کیا جا سکتا ہے اگر وہ مل جائے، اور وہ صرف شاہ جی کو ہی نہیں بلکہ شاہ جی کے توسط سے وطن کے تمام جانبازوں کے نام، چاہے وہ کسی بھی فورس سے تعلق رکھتے ہوں، اگر وہ مل جائے ہمیں تو وہی ہم۔ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب نے ایک ایسا کلام لکھا تھا جو ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر نشر ہی نہیں ہوتا، صرف اور صرف ایک ٹیلی ویژن نے نشر کیا، یا پھر ان سے لے کر ہم نے یہاں سے کئی بار پلے کیا ہے۔ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب کا وہ کلام، حیرت کی بات یہ ہے کہ کوئی ریڈیو اسٹیشن، کوئی ٹیلی ویژن اسٹیشن اس کلام کو نشر ہی نہیں کرتا۔ اگر وہ مل گیا تو ہم بارہا پیش کر چکے ہیں۔ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب نے تحریر فرمایا، ایک کلام مل جائے تو دیکھتے ہیں بصورت دیگر معذرت۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ موقع پر چیز دستیاب نہیں ہو پاتی فوری طور پر۔ تو آج کا جو ہمارا سوال تھا اس کا جواب سب انسپکٹر سندھ پولیس سید مظہر عباس شاہ صاحب نے درست جواب دیا کہ بابا اردو مولوی عبدالحق صاحب، جن کی آج برسی ہے، انہوں نے کراچی میں کس کالج کی بنیاد رکھی تھی۔ 3 آپشن دیے گئے تھے۔ پہلا ہم نے سر سید کالج، دوسرا اردو کالج، اور تیسرا علامہ اقبال کالج کا نام لیا، اور درست آپشن اور درست جواب دینے والے سب انسپکٹر سید مظہر عباس شاہ صاحب، اردو کالج جواب درست ہے۔ کیا کروں گر نہ کروں چاک گریباں اپنا، اصل میں بہت ساری چیزیں ہیں اس میں، وہ کلام سر دست مل نہیں رہا۔ شاہ جی کی گال ہے تھوڑی، جیوندے رہو۔
کوشش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اللہ کرے کہ وہ کلام مل جائے۔ تو شاہ جی کو مل گیا۔ آئیے، وطن کے تمام سجیلے افسران، سجیلے جوان، چاہے وہ کسی بھی فورس سے تعلق رکھتے ہوں، ان کے ساتھ ساتھ ہمارے اسکاؤٹس، ہمارے نوجوان، ہم سب پوری قوم کی ترجمانی کرتا ہوا یہ کلام ہے کہ جب بھی کسی نے ہم سے لڑنے کی کوشش کی ہے تو ہم کون ہیں۔ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب نے یہ بہترین کلام لکھا، جسے صرف اور صرف ایک ہی ٹیلی ویژن نے نشر کیا، کوئی ریڈیو، کوئی ٹیلی ویژن یہ کلام نشر نہیں کرتا۔ ہم حیدری ہیں، صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب کا کلام، ہم حیدری ہیں، استاد مہدی حسن خان صاحب کی آواز ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں۔ شاہ جی، آپ کو درست جواب دینے پر بہت شکریہ۔ مظہر عباس شاہ صاحب نے درست جواب دیا، اور انہی کے توسط سے وطن کے تمام سجیلے افسران، سجیلے جوان جو کسی بھی فورس میں ہیں اور وہ قربانیاں دے رہے ہیں آج بھی، اور وہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم حیدری ہیں۔ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب کا یہ کلام ڈیڈیکیٹ کیا جاتا ہے آپ سب کو۔ شاہ جی، جیوندے رہو۔ مہدی حسن، استاد مہدی حسن کی آواز۔ مولا علی نے ہم کو سکھائی ہے صفدری، ہم حیدری ہیں، ہم حیدری ہیں۔ جرأت میں، حوصلے میں، شجاعت میں فرد ہے، جرأت میں، حوصلے میں، شجاعت میں فرد ہے۔ جنگ آزماں ہے، جنگ کے میدان کے مرد ہیں، میدان کے مرد ہیں۔ دشمن ہماری راہ میں، دشمن ہماری راہ میں ٹھوکر کی گرد ہے۔ ہم غازیوں کو یاد ہے فن سپاہ گری، مولا علی نے ہم کو سکھائی ہے صفدری، ہم حیدری ہیں، ہم حیدری ہیں۔ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب کا کلام، استاد مہدی حسن خان صاحب کی آواز، سب انسپکٹر مظہر شاہ صاحب، مظہر عباس شاہ صاحب اور وطن کے تمام سجیلوں کے نام۔ پرواز میں عقاب ہے اللہ کی سپاہ، پرواز میں عقاب ہے اللہ کی سپاہ۔ رفعت میں آفتاب ہے اللہ کی سپاہ، اللہ کی سپاہ۔ میدان میں فتح یاب ہے، میدان میں فتح یاب ہے اللہ کی سپاہ۔ دنیا میں کون ہے جو کرے اس کی ہم سری، مولا علی نے ہم کو سکھائی ہے صفدری، ہم حیدری ہیں، ہم حیدری ہیں۔ عزت بلند، نام بلند، آبرو بلند، عزت بلند، نام بلند، آبرو بلند۔ ہمت بلند، عزم بلند، آرزو بلند، آرزو بلند۔ شہرا ہمارے نام کا، شہرا ہمارے نام کا ہے، چار سو بلند۔ سو پشت سے ہے پیشہ آبا سپاہ گری، مولا علی نے ہم کو سکھائی ہے صفدری، ہم حیدری ہیں، ہم حیدری ہیں، ہم حیدری ہیں، ہم حیدری ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے، سرفراز
सरफराज आबिदी के साथ हम हैदरी हैं। सुभान अल्लाह। सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम साहब का लिखा हुआ ये कलाम उस्ताद मेहदी हसन ख़ान साहब और हमनवा की आवाज़ों में सब इंस्पेक्टर सिंध पुलिस जनाब मज़हर अब्बास शाह साहब जिन्होंने दुरुस्त जवाब दिया, ख़ुसूसी तौर पर उन्हें और उनके तवस्सुस से वतन के तमाम सजीले अफसरान और सजीले जवानों को डेडिकेट किया गया। इन दिनों मौसीक़ी का कोई सिलसिला नहीं था, लेकिन चूँकि ये कलाम ऐसा था कि यही पेश कर सके हम, और ये बेहतरीन कलाम है जिसे सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के एक निजी टेलीविज़न ने नशर किया, बाकी कहीं आपको ये कलाम सुनने को नहीं मिलेगा। सलामत रहिए। वतन के तमाम सजीले अफसरान, सजीले जवान आज भी क़ुरबानियाँ दे रहे हैं। अल्लाह ताला इन्हें मज़ीद हिम्मत और जुर्रत और बहादुरी अता फरमाए। हम हैदरी हैं, ये साबित कर रहे हैं, अपनी जानों के नजराने भी दे रहे हैं। अल्लाह ताला सलामत रखे। जीते रहिए। मज़हर अब्बास शाह साहब आपके तवस्सुस से सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम साहब का ये यादगार कलाम पेश करने की सआदत हासिल की गई वतन के तमाम सजीले अफसरान और सजीले जवानों के नाम। जीते रहिए। शाह जी बहुत शुक्रिया। दुरुस्त जवाब देने वाले सब इंस्पेक्टर सिंध पुलिस जनाब सैयद मज़हर अब्बास शाह साहब। सरफराज आबिदी के साथ जीते रहिए, जीते रहिए। बेगम शायरी सच बोलती है। सरफराज आबिदी के साथ। जी आया नू हार कर दिया सोनियो भली करी आया वशत का बबो खैरट। रावलपिंडी में पैदा होने वाले एक शायर हैं जो कि इन दिनों हैदराबाद में मुक़ीम है। आज 16 अगस्त आज की तारीख़ 1999 तशरीफ़ लाए। इनके भी कुछ अशार पेश कर रहे हैं। जो अहबाब शरीक हैं उनको खुशामदीद कहते हैं बिला तफरीक़। हमारे यहाँ ये जो सिलसिला है शेर व अदब का प्रोग्राम हम 2013 से पेश करते आ रहे हैं। इससे कबल इसका आगाज़ हुआ था सिंध पुलिस रेडियो FM 88.6 2013 में सूबे सिंध के सेंट्रल पुलिस ऑफिस सिंध जो कि कराची में वाक़ है, वहाँ सिंध पुलिस रेडियो का क़याम अमल में आया 2013 में, जिसके प्रोड्यूसर और पाकिस्तान के रेडियो पाकिस्तान के साबिक़ सीनियर प्रोड्यूसर जो कि वहाँ से सबकदोश हो चुके थे, उनकी खिदमत हासिल की गई जनाब नसीमुद्दीन ख़ान साहब। उन्होंने उनके वो बानियों में से हैं और उस वक्त के वज़ीर आला सैयद क़ायम अली शाह साहब ने 2013 में सिंध पुलिस रेडियो का संग बुनियाद रखा और उसमें अफसरान बाला ने भी शिरकत की। और यूँ वो सिंध पुलिस से अब वहाँ से वो शिफ्ट हो चुका है, पुलिस हेडक्वार्टर गार्डन चला गया है रेडियो। बहरहाल अब हम वहाँ नहीं हैं, तो शायरी सच बोलती है कि प्रोग्राम वहाँ से हम करते आ रहे हैं और अब ये प्राइवेट स्टूडियो से इस काम को जारी रखा हुआ है। नवीद अहमद सामी नौजवान शायर के कलाम पेश कर रहे हैं। हम ये अर्ज़ कर रहे थे कि यहाँ किसी किस्म का लिसानी, सियासी, मज़हबी, फ़िरक़ा वाराना तासुब आपको नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह। ये है कि हक़ बात अपनी जानिब से हम कहते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि किसी भी किस्म का उम्मत मुस्लिमा ख़ुसूसी तौर पर और तमाम इंसानों में कोई लिसानी या सियासी इख्तिलाफ यहाँ ज़ेर बहस न लाया जाए, क्योंकि इस काम के लिए बहुत से लोग वैसे ही एक्टिव हैं, तो हमें क्या ज़रूरत है। तो हम तो मोहब्बत वाली बात करना चाहते हैं। यहाँ से वहाँ तक पड़ोसी हमारे जो गैर मुल्की हैं वो भी इंसान हैं, हम जैसे ही इंसान हैं, उनसे भी कोई बैर नहीं है, ना किसी कौम से, ना किसी मज़हब से, ना किसी से क्या लेना। बस इंसान अच्छा होना चाहिए, चाहे वो कोई सी ज़बान बोलता हो, इंसान से मोहब्बत करनी चाहिए। नफ़रत के लिए लोग वक्त निकाल लेते हैं। नफ़रत इंसान से नहीं बल्कि बुरे अफ़आल से नफ़रत। अब जैसा कि यौम आज़ादी के मौके पर, जश्न आज़ादी के मौके पर हमारे कुछ बिगड़े हुए बच्चे जो हल्ला गुल्ला मचा रहे थे, बाजे बजा रहे थे, पौ 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 पौ, और सलेंसर निकाल के
تو جشن آزادی منانے کا عجیب رنگ ہے. تو یہ ان کے افعال برے ہیں، یہ برے نہیں ہیں. تو بہرحال بہت میں طویل گفتگو سے گریز کرتے ہوئے کلام پیش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، چاہے آپ کی کوئی زبان ہے، کوئی مسلک ہے، کوئی قبیلہ ہے، کوئی ملک ہے، کوئی صوبہ ہے، کوئی زبان ہے. ہمیں کسی کے بات وہی ہے کہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. تو اسی طرح مذہب کیا اور سیاست کیا اور لسانیت کیا، کوئی قوم، کوئی زبان. اور قوم کی بات جب ہم کرتے ہیں تو اپنے پاکستانی نوجوانوں کو کہتے ہیں اور غیر ملکی بھی کہ آپ جس وطن سے تعلق رکھتے ہیں آپ کی قومیت وہی ہے. پاکستان میں رہنے والے جن کے پاس پاکستانی شناخت ہے وہ ان کی قومیت کوئی اور نہیں سوائے پاکستانی کے. لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ سید اور قریشی یہ قومیت نہیں ہے، یہ تو قبیلے ہیں اور یہ بھی شناخت کے لیے ہیں، لڑنے کے لیے نہیں آپس میں. یہ تو صرف شناخت کے لیے قوم اور قبیلوں میں انسان تقسیم ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بہرحال قومیت کے اعتبار سے ہمارا جو قومیت کا کھانا ہے اس میں صرف اور صرف پاکستانی لکھا جائے گا. اور اسی طرح ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں وہاں کے رہنے والے وہاں کی شہریت رکھتے ہیں، جیسے بھارت کے رہنے والے بھارتی کہلائیں گے، پاکستان کے رہنے والے پاکستانی. تو یاد رکھیے گا نوجوانوں کہ قومیت کے کھانے میں آپ سید، قریشی یا کوئی ذات پات نہیں لکھیں گے سوائے پاکستانیت کے. آپ کی قومیت پاکستانی ہے. بحیثیت قوم ہم سب ایک ہیں. زبان الگ ہو سکتی ہے، مسلک عقیدہ الگ ہو سکتا ہے، مذہب الگ ہو سکتا ہے. ہماری مسیحی برادری بھی ہے، ہماری ہندو برادری بھی ہے، ہماری سکھ برادری بھی ہے جو کہ پاکستانی بھی ہیں اور وہاں بھارت میں بھی موجود ہیں. جبکہ ہم دونوں ایک ہی تھے اور انگریز سے آزادی ہمیں ملی تھی 1947 میں. 14 اگست کو ہمیں مل گئی اور 15 اگست کو بھارت والے دونوں ایک ہی تھے. تو آزادی انگریز کی حکومت سے ملی تھی دونوں کو. تو کسی سے کوئی بیر نہیں ہے، خدا نہ کرلا کسی سے کوئی نفرت کا اظہار نہیں ہے. صرف نفرت کا اظہار برے اعمال و افعال سے جو انسانیت کے دشمن ہیں، چاہے وہ کسی زبان سے تعلق رکھتے ہیں. ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، ان کا تو تعلق صرف پیسے سے ہے. ان کو پیسہ چاہیے اور دنیا چاہیے. انہوں نے اس بات کو ذہن سے نکال دیا ہے کہ مرنا سب کو ہے ایک نہ ایک دن، اور موت کے بعد 2 کیٹیگریز ہیں یہاں اپنے نوجوانوں کے لیے خصوصی طور پر کہ علم میں اضافہ ہو جائے. ہمارے بھی جب ہم بات کرتے ہیں کوئی جو ہمارے علم میں ہوتی ہے وہ آگے پہنچانا. کبھی کبھی ہم یہ گفتگو بھی کر جاتے ہیں کہ اہل سجین اور اہل علیین علم حاصل کیجئے. اب تو گوگل آپ کے پاس موجود ہے کہ آپ اس کی تفصیل خود جاننا چاہیں تو جان سکتے ہیں. سجین اور علیین یہ 2 مقامات ہیں. مرنے کے بعد اعمال نامہ اگر اچھا ہوگا تو ہم اور آپ، ہماری روحیں علیین، اہل علیین میں ہوں گی، اور اگر اعمال نامہ بہتر نہیں ہوگا تو اہل سجین کہلائیں گے. تو اللہ تعالی ہمیں اہل علیین میں شامل فرمائے. آمین الہی آمین. اور اہل سجین سے بچیں. اچھے کام کریں. آپ کسی بھی فرقے سے، کسی بھی مذہب سے، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی غرض نہیں. اسے تو اچھے اعمال، اور وہ تو خود پاک پروردگار عالم نے قرآن پاک میں فرمایا ہے. ذرا ہم مطالعہ تو کریں کہ قیامت میں ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا جو نیک اعمال کرتے رہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں. بس یہ ہے کہ وہ ایمان رکھتے ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اور یوم آخرت پہ جو ایمان رکھتے ہیں، بے شک وہ مسیحی برادری سے تعلق رکھتے ہوں یا کسی بھی برادری سے تعلق رکھتے ہوں، وہ کسی خوف میں مبتلا نہیں ہوں گے. یہ قرآن پاک میں پروردگار عالم نے صرف مسلمین کے لیے نہیں ارشاد فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا جو نیک اعمال کرتے رہے، بھلے ان کا کوئی بھی مذہب ہے. مذہب سے اللہ تعالیٰ کو بھی کوئی وہ نہیں ہے. اچھے اعمال، اگر آپ کسی بھی مذہب میں رہتے ہوئے نیک اعمال بجا لاتے ہیں، کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچاتے، تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی خوش ہوگا اور یقیناً انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم دوسرے انسانوں کے لیے مصیبت کا باعث نہ بنیں
آزار کا باعث نہ بنے، تکلیف کا باعث نہ بنے۔ نوید احمد سامی نوجوان شاعر، راول پنڈی پنجاب پاکستان میں پیدا ہوئے اور حیدرآباد میں مقیم ہیں۔ ان کے اشعار سن لیجئے۔ 16 اگست 1999 پیدا ہوئے، آج ان کا خاص دن ہے، تو فرماتے ہیں، شاعری کرتے ہیں، نوجوان شاعر ہیں۔ 1999 دنیا میں تشریف لائے نوید احمد سامی۔ سامی ان کا تخلص ہے۔ ایک ہماری شاعرہ بھی ہیں سامی اعجاز صاحبہ، اور یہ ہے نوید احمد سامی۔ فرماتے ہیں نوجوان شاعر کہ مجھ کو زمانے میں یوں بدنام کر دیا، مجھ کو زمانے میں یوں بدنام کر دیا، جیسے کسی گناہ کو سرے عام کر دیا۔ مجھ کو زمانے میں یوں بدنام کر دیا، جیسے کسی گناہ کو سرے عام کر دیا۔ میری خوشی کو چھین کے اس دل فگار نے، میری خوشی کو چھین کے اس دل فگار نے اپنے تمام غم کو میرے نام کر دیا۔ اور حالات زندگی سے پریشان یوں ہوا، حالات زندگی سے پریشان یوں ہوا، قسمت کے ہاتھوں فن کو ہی نیلام کر دیا۔ مجھ کو زمانے میں یوں بدنام کر دیا، جیسے کسی گناہ کو سرے عام کر دیا۔ میری خوشی کو چھین کے اس دل فگار نے اپنے تمام غم کو میرے نام کر دیا۔ حالات زندگی سے پریشان یوں ہوا، قسمت کے ہاتھوں فن کو ہی نیلام کر دیا۔ شاعری سچ بولتی نوید احمد سامی، نوجوان شاعر، حیدرآباد، صوبہ سندھ، کراچی پاکستان سے ہم مخاطب ہیں، اور صوبہ سندھ کا ایک شہر ہے حیدرآباد جہاں آپ مقیم ہیں۔ نوجوان شاعر ہیں، راول پنڈی میں پیدا ہوئے 16 اگست 1999۔ مزید ان کے اشعار فرماتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد تم سے آشنا ہو جاؤں گا۔ دیکھیں نوجوان شاعر کیا کہہ رہے ہیں، کچھ دنوں کے بعد تم سے آشنا ہو جاؤں گا، رفتہ رفتہ دل لگی میں خود فنا ہو جاؤں گا۔ کچھ دنوں کے بعد تم سے آشنا ہو جاؤں گا، رفتہ رفتہ دل لگی میں خود فنا ہو جاؤں گا۔ کچھ دنوں کی بات ہے پھر دن ہرے ہو جائیں گے، کچھ دنوں کی بات ہے پھر دن ہرے ہو جائیں گے، دیکھ لینا ایک دن پھر کیا سے کیا ہو جاؤں گا۔ کچھ دنوں کے بعد تم سے آشنا ہو جاؤں گا، رفتہ رفتہ دل لگی میں خود فنا ہو جاؤں گا۔ کچھ دنوں کی بات ہے پھر دن ہرے ہو جائیں گے، دیکھ لینا ایک دن پھر کیا سے کیا ہو جاؤں گا۔ شاعری سچ بولتی ہے، نوجوان شاعر نوید احمد سامی۔ یہ اشعار، اور اب ایک غزل مکمل سن لیجیے ان کی۔ یہ چند اشعار پیش کیے گئے کیونکہ آج ان کا خاص دن ہے نا، تو یہ ایک غزل اور سن لیجیے۔ نوید احمد سامی نوجوان شاعر ہیں ماشاءاللہ۔ 16 اگست، آج 16 اگست ہے اور ان کا یوم ولادت ہے۔ 1999 راول پنڈی پنجاب پاکستان میں پیدا ہوئے، حیدرآباد میں مقیم ہیں۔ فرماتے ہیں ہر طرف چاندنی اداسی ہے، ہر طرف چاندنی اداسی ہے، یہاں بھری زندگی اداسی ہے۔ ہر طرف چاندنی اداسی ہے، یہاں بھری زندگی اداسی ہے۔ موت طاری ہے ذہن میں جب سے، موت طاری ہے ذہن میں جب سے، نیند سے جا ملی اداسی ہے۔ گل جو روٹھا ہے آج بلبل سے، گل جو روٹھا ہے آج بلبل سے، باغ میں جاگ اٹھی اداسی ہے۔ اور جب سے آیا ہوں شہر سے تیرے، جب سے آیا ہوں شہر سے تیرے، ہر ہوا ہر کلی اداسی ہے۔ جب سے آیا ہوں شہر سے تیرے، ہر ہوا ہر کلی اداسی ہے۔ دل میں احساس آنکھ پرنم ہے، دل میں احساس آنکھ پرنم ہے، کیا محبت بھری اداسی ہے۔ دل میں احساس آنکھ پرنم ہے، کیا محبت بھری اداسی ہے۔ اتنی دولت ہے آج پھر کیوں صنم، اتنی دولت ہے آج پھر کیوں صنم، بن تیرے زندگی اداسی ہے۔ اور نوجوان شاعر نوید احمد تخلص سامی مقطع میں فرماتے ہیں، مقطع وہ ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، تو نوید احمد ان کا خاندانی نام ہے، ان کا تخلص سامی ہے۔ مقطع میں فرماتے ہیں کہ وقت خاموش کٹ رہا ہے سامی، وقت خاموش کٹ رہا ہے سامی، ہونٹ تک آ چکی اداسی ہے۔ وقت خاموش کٹ رہا ہے سامی،
ہونٹ تک آ چکی اداسی ہے، ہر طرف چاندنی اداسی ہے، یہاں بھری زندگی اداسی ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ نوجوان شاعر حیدرآباد میں مقیم نوید احمد سامی صاحب، جیتے رہیے۔ 16 اگست 1999 دنیا میں تشریف لانے والے شاعر کے کلام پیش کیے گئے۔ سامعین اکرام اور ناظرین اکرام، جی ناظرین اکرام بھی ہیں، بھلا ہو اس سماجی ویب سائٹ سوشل میڈیا کا کہ اس کے ذریعے ہم اور آپ اور دنیا بھر کے انسان جڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کا درست استعمال کیا جائے تو اس سے بہت سے فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ اچھی باتیں بھی آگے بڑھائی جا سکتی ہیں، لیکن بعض عناصر ایسا ہے کہ اس کو غلط استعمال بھی ظاہر ہے کہ پروردگار عالم نے ہم انسانوں کو دنیا میں بھیجا اور 2 راہیں دکھا دی، رہنمائی بھی فرما دی اپنے انبیاء اکرام کے ذریعے۔ انبیاء اکرام، اہل بیت، صحابہ اکرام، اولیاء اکرام اور علماء اکرام اور کتابیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب موجود ہے، 2 راہیں دکھا دیں۔ اب ہر انسان کا اپنی اپنی پسند ہے، چوائس جسے کہتے ہیں کہ ہم کون سی راہ اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ بٹن آپ کے ہاتھ میں، اب تو بٹن کی دنیا میں جی رہے ہیں نا ہم اور آپ، بٹن دبائیں، آپ کو جو پسند ہے آپ وہاں بٹن دبا دیجیے، آپ کے سامنے وہ چیز سامنے آ جائے گی۔ تو اختیار بھی دے دیا مالک نے ہم سب کو۔ اب یہ ہماری اپنی پسند ہے کہ ہم اچھائی کو پسند کرتے ہیں کہ برائی کو پسند کرتے ہیں، اور کون سی راہ اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے زمان میں رکھے، اور ہماری تو یہی دعا ہے عالم انسانیت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ چاہے کسی مذہب، کسی قوم، کسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں، اہل علیین میں اٹھیں، وہ اہل سجین میں نہ اٹھیں۔ آمین الہی آمین۔ جو بگڑے ہوئے بھٹکے ہوئے ہیں، جو دہشت گردی وغیرہ میں ملوث ہیں، بے راہ روی کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں راہ ہدایت عطا فرمائے۔ راہ تو موجود ہے، صرف منتخب کرنا انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ وہ کون سی راہ اختیار کرنا چاہتا ہے، فتنہ و فساد کی یا امن کی راہ پہ چلنا چاہتا ہے۔ دعا ہے کہ دنیا کے تمام انسان، جی تمام انسان بلا تفریق، ابن آدم، اچھی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین الہی آمین۔ تو یقین مانے پروردگار نے وعدہ کیا ہے کہ انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، جو دنیا میں اچھے اعمال بجا لاتے رہے، ایمانداری سے اپنے اپنے شعبے میں کام کرتے رہے، کسی کو دکھ اور تکلیف نہیں پہنچائی، انسانیت کی خدمت کرتے رہے، اور اپنے اپنے مذاہب اور عقیدوں کے مطابق اسے بھی یاد کرتے رہے، تو رب کا وعدہ ہے کہ وہ بے خوف ہوں گے، انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ جیتے رہیں۔ تنویر اختر بھائی کیماڑی کراچی پاکستان سے، کیا کہنے، خیریاں خیر کہہ دیا سنیو بگ برو۔ تنویر ہزارہ صاحب آ گئے، آ جایا کریں سر جب کبھی ہم آتے ہیں تو۔ اور دوسرا یہ کہ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، جو ہمارے احباب اس پروگرام کے توسط سے آپ تک بھی بات پہنچ جائے، کہ یہ جو براہ راست ہوتا ہے، یہ فیس بک کی پالیسی ہے، 1 مہینے کے بعد یہ پروگرام آٹومیٹیکلی خود کار طریقے سے ڈیلیٹ ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے ان تمام پروگرامز کو یوٹیوب پہ محفوظ کیا جا رہا ہے، اور یوٹیوب کا چینل ہمارا 10 برس کے بعد، یعنی 2016 میں یوٹیوب چینل بنایا تھا، اس پہ ہم یہ پروگرام محفوظ کرتے آئے 10 برس کے بعد مونیٹائز ہو گیا ہے آپ کے تعاون سے۔ تو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں فرمایا ہے تو یوٹیوب چینل کا لنک ہماری ٹائم لائن فیس بک پر موجود ہے، وہاں 1 کلک کی دوری پر ہے۔ تو یہ تمام پروگرامز یوٹیوب پر بھی محفوظ کیے جا رہے ہیں، کیونکہ یہاں آپشن نہیں ہے 1 مہینے کے بعد خود کار طریقے سے ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں۔
تو آپ کے تعاون کا بہت شکریہ، جنہوں نے یوٹیوب پہ سبسکرائب فرمایا، ہمارے بہت سے سجیلوں نے بھی، اور بہت سے ہمارے اہل قلم اور پڑوسی جی، نہ صرف ہمارے ہم وطنوں نے بلکہ پڑوسیوں نے بھی بہت تعاون کیا ہے ہمارے ساتھ شعر و ادب کے حوالے سے بھی، اور تو جن کا مزاج مل جاتا ہے وہ کلک کر دیتے ہیں۔ محبت، عنایت، نوازش، کرم، شکریہ، مہربانی۔ ہم اور آپ دنیا میں مستقل رہنے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا، آج ہیں کل نہیں ہیں، جیسا کہ ہم اور آپ روزانہ کی بنیاد پر دیکھیں اسی دنیا میں رہتے ہیں، اور روز سوشل میڈیا اور علاقائی مساجد سے بھی اعلان ہوتا ہے کہ آج فلاں صاحب انتقال کر گئے۔ تو اسی طرح ہم اور آپ بھی بے شک ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے ایک نہ ایک دن، اس پر تو سب کا ایمان ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کسی بھی عقیدے سے تعلق رکھتے ہوں، ایک نہ ایک دن دنیا سے سب نے ہی جانا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں انا کا مطلب بے شک، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک بلا شبہ کوئی شک ہی نہیں ہے اس میں کہ بے شک ہم سب کو لوٹ کر ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے۔ بس یہی دعا ہے کہ اہل سجین سے بچ جائیں، ہم اہل علیین میں ہو جائیں۔ سجین اور علیین یہ دو کیٹیگریز پروردگار عالم نے رکھی ہوئی ہیں۔ جب یہاں سے روح نکل جاتی ہے، بدن مٹی میں مل جاتا ہے، تو اعمال نامے، اچھے اعمال نامے والے اہل علیین میں کاؤنٹ کیے جاتے ہیں، اور برے اعمال والے اہل سجین میں کاؤنٹ کیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک اس کے لیے آپ کے پاس آپشن موجود ہے، سوشل میڈیا پہ آپ لکھیں سجین اور علیین، اس پر آپ کو بے شمار علماء اکرام کی اور بعض اینکر پرسن بھی اسے ہائی لائٹ کرتے آئے ہیں۔ تو سب کا اپنا اپنا سمجھانے کا طریقہ الگ الگ ہو سکتا ہے، لیکن القصہ مختصر کے اہل علیین میں ہو جائیں، بس اہل سجین سے اللہ بچائے۔ اہل سجین برے اعمال والے، اہل علیین اچھے اعمال والے۔ عالم برزخ میں روحیں جاتی ہیں تو یہ سمجھ لیں ایک طرح سے کہ روحوں کے دو آپشن رکھے گئے ہیں، اچھے اعمال والوں کی روحیں علیین میں چلی گئیں اور برے اعمال والوں کی روحیں سجین میں چلی گئیں، یوں سمجھ لیجئے۔ ویسے تو یہ ایک اعمال نامے کا بہت تفصیل ہے اس کی، بس القصہ مختصر آگے بڑھتے ہیں اور آپ کی جانب آتے ہیں، دیکھتے ہیں کوئی آپ میں سے کون سے احباب مزید شریک ہیں۔ گفتگو کا تھوڑا سا سلسلہ یوں بھی رکھتے ہیں کہ ہر قسم کے لوگ موجود ہیں سوشل میڈیا پہ، تو ہم سب کی بھلائی کی بات کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں بلا تفریق۔ سب انسپکٹر مظہر عباس شاہ صاحب، سب انسپکٹر اشتیاق حیدر صاحب، سابق پولیس انسپکٹر امجد یامین بھائی، بہت شکریہ۔ محمد بلال یو ایس اے سے، امجد یامین بھائی یو ایس اے سے، اور تنویر اختر بھائی کیماڑی کراچی پاکستان سے، المعروف تنویر ہزارہ صاحب، اور تنویر ہزارہ صاحب سندھ پولیس ریڈیو پہ، اور یہاں سے بھی ان کی آواز میں ہزارہ سانگ بھی پلے ہوتے آئے ہیں۔ ابھی ان دنوں سانگ نہیں، ابھی کچھ دن کے بعد پھر سانگ کا بھی سلسلہ ہوگا۔ آج تو ایک ملی کلام پیش کیا گیا صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب کا لکھا ہوا، استاد مہدی حسن خان صاحب کی آواز میں۔ تو تنویر ہزارہ صاحب کیا فرما رہے ہیں، شریک ہیں، ان کی آواز سن لیجئے۔ معزز سامعین اکرام السلام علیکم، میں ہوں تنویر ہزارہ۔ ٹریفک قوانین پہ عمل کرتے رہیے اور سنتے رہیے۔ شاعری سچ بولتی ہے سرفراز عابدی کے ساتھ۔ جی، اور اب کہاں گئے شب فرقت کے جاگنے والے؟ ابھی تو 12 بھی نہیں بجے، 11:36 براہ راست شہر قائد کراچی پاکستان سے پروگرام جاری ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔ ایک سوال رکھا تھا جس کا جواب سب انسپکٹر سید مظہر عباس شاہ صاحب نے درست جواب دیا کہ
بابا اردو مولوی عبدالحق صاحب جن کی آج برسی ہے، انہوں نے کراچی میں ایک کالج کی بنیاد رکھی تھی. 3 آپشن دیے تھے، سر سید کالج، اردو کالج یا علامہ اقبال کالج، اور درست جواب دیا سید مظہر عباس شاہ صاحب نے کہ بابا اردو مولوی عبدالحق صاحب جن کی آج برسی ہے، انہوں نے کراچی میں اردو کالج کی بنیاد رکھی تھی اور اردو یونیورسٹی عبدالحق کیمپس کے احاطے میں آرام فرما رہے ہیں، یعنی وہاں آسودہ خاک ہیں. اللہ تعالیٰ مولوی عبدالحق بابا اردو اور تمام رفتگان کو غریق رحمت فرمائے. آمین الہی آمین. آپ احباب کو اپنے حفظ امان میں رکھے، جیتے رہیے. آپ بھی ہیں ساتھ، لیکن آپ نے کلک نہیں کیا نا. اب جنہوں نے کلک نہیں کیا ان کا ہم نام لے لیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہیں یہ ہمارا نام کیوں لے رہا ہے. چلیں نہیں لیتے آپ کا نام. ویسے نام سامنے آ جاتے ہیں کہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں. ہمیں بہت شکریہ، بہت شکریہ. آگے ایک اور آگے، ماشاء اللہ. نوجوان شاعر عتیق الرحمان بری صاحب، فیصل آباد پنجاب پاکستان. جی آیا نو سوڑیو حرکت آؤ کی گل ہے. فیصل آبادوں ساڈے نوجوان شاعر جڑے 4 اگست 1994 دنیا 'ਚ تشریف لائے نے، گوجرا پیدا ہوئے نے گوجرا تے ہن فیصل آباد رہندے نے. عتیق الرحمان بری ان کا تخلص ہے اور نک نیم بھی ہے ان کا اتی. کیا بات ہے اتی. وعلیکم السلام. جیتے رہیے، سلامت رہیے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. جی آیا نو حرکت آؤ سنیو. اخلاص کی دولت کو ہم اہل مروت، عتیق الرحمان بری شریک ہے فیصل آباد سے، فرماتے ہیں اخلاص کی دولت کو ہم اہل مروت تقسیم تو کرتے ہیں، قیمت نہیں لیتے. خوش آمدید کہتے ہیں نوجوان شاعر فیصل آباد پنجاب پاکستان سے عتیق الرحمان بری صاحب شریک ہیں. اخلاص کی دولت کو ہم اہل مروت تقسیم تو کرتے ہیں، قیمت نہیں لیتے. آپ گوجر خان پنجاب پاکستان میں گوجرا میں پیدا ہوئے. گوجرا والا میں یا گوجر خان میں، یہ آپ نے گوجرا لکھا ہوا ہے خالی. تو آپ ہیں فیصل آباد سے اس وقت. جیتے رہیے. اور گوجر خان پنجاب پاکستان سے آج حسنین محمود چودھری صاحب بھی شریک ہوئے، وہ بھی شعر و سخن سے وابستہ ہیں. جیتے رہیے عتیق الرحمان بری صاحب. تو آج ہم نے پروگرام کے آغاز میں ایک سوال رکھا تھا، اس کا صحیح درست جواب مل گیا. اردو کالج کی بنیاد رکھی تھی بابا اردو مولوی عبدالحق صاحب نے، اور اس کا صحیح جواب، درست جواب دیا ہمارے سندھ پولیس کے سجل آفیسر سب انسپکٹر سید مظہر عباس شاہ صاحب نے. اور ہم نے انہیں صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب کا ایک کلام انہیں اور ان کے توسط سے وطن کے تمام سجیل افسران اور سجیل جوانوں کو ڈیڈیکیٹ کیا. استاد مہدی حسن خان صاحب اور ہمنوا کی آوازوں میں اردو کالج کی بنیاد رکھی تھی جناب بابا اردو مولوی عبدالحق صاحب جن کی آج برسی ہے. انہیں یاد کیا گیا، ان کے کچھ اقوال پیش کیے گئے، ان کے حق میں دعائے مغفرت کی گئی. ان کے ساتھ ساتھ ہمارے عہد کی شاعرہ محترمہ فرزانہ ساجد صاحبہ ملتان پنجاب پاکستان میں، ان کا آج یوم ولادت خاص دن، ان کے 2 کلام پیش کیے گئے. پھر ان کے بعد فخر معین فخر صاحب کراچی میں مقیم شاعر، ان کے 2 نعتیہ کلام، ایک غزل پیش کی گئی. اور بالآخر نوجوان شاعر نوید احمد سامی جو راول پنڈی میں پیدا ہوئے، حیدرآباد میں مقیم ہیں، 16 اگست 1999 تشریف لائے. ان کی ایک غزل، کچھ اشعار پیش کیے گئے. تو یہ سلسلہ ہے. گوجرا ڈسٹرکٹ ٹوبا ٹیک سنگھ سے تعلق ہے، فیصل آباد میں جاب کرتے ہیں. عتیق الرحمان بری فرما رہے ہیں بہت شکریہ، محبت. جیوندے رہو، پاویں فیصل آباد رہو، پاویں گوجرا ڈسٹرکٹ ٹوبا ٹیک سنگھ رہو. ٹوبا ٹیک سنگھ سے ہمارے احباب بھی شریک ہوتے ہیں. تبسم صاحب
بہت شکریہ جیندے رہو کی گال ہے. جیتے رہیے عتیق الرحمان بری صاحب، آپ بھی جیتے رہیے. جیتے رہیے اور کلام بھی شیئر کرتے رہا کیجیے اپنی وال پر. جب کوئی تازہ نیا کلام نہیں کہتے کوئی بات نہیں، اپنا قدیم کلام تازہ ہی رہتا ہے، ہمیشہ کلام تازہ رہتا ہے. بہرحال فرماتے ہیں کہ کہیں دشمن کہیں دلدار ہوں میں. عتیق الرحمان بری فرماتے ہیں، فیصل آباد پنجاب پاکستان میں مقیم شاعر جو کہ اس وقت شریک ہیں، کہ کہیں دشمن کہیں دلدار ہوں میں، کہیں خاموش لب ہوں کہیں للکار ہوں میں. کہیں دشمن کہیں دلدار ہوں میں، کہیں خاموش لب ہوں کہیں للکار ہوں میں. کہیں عشق حقیقی کہیں عشق مجازی، کہیں عشق حقیقی کہیں عشق مجازی. عجب ہستی ہے میری کہ پر اسرار ہوں میں. کہیں مظلوم ہوں میں کہیں ظالم بنا ہوں، کہیں مظلوم ہوں میں کہیں ظالم بنا ہوں. کہیں آساں کہیں پر بہت دشوار ہوں میں. وجہ رونق کہیں ہے دل بسمل کہیں پر پھر، وجہ رونق کہیں ہے دل بسمل کہیں پھر. غم دوراں کا اجڑا ہوا دربار ہوں میں. کہیں ہے نرم ریشم نما اخلاق میرا، کہیں ہے نرم ریشم نما اخلاق میرا. کہیں پر سخت لہجے کی پھر تکرار ہوں میں. نہ جانے کس کا حرف دعا ہو نام میرا، نہ جانے کس کا حرف دعا ہو نام میرا. نہ جانے کس کہانی کا اب کردار ہوں میں. مقطع میں عتیق الرحمان بری فرماتے ہیں، کہیں منزل بری میں کہیں پر راستہ ہوں، کہیں منزل بری میں کہیں پر راستہ ہوں. کہیں پر در بنا ہوں کہیں دیوار ہوں میں. کہیں دشمن کہیں دلدار ہوں میں. کہیں خاموش لب ہوں کہیں للکار ہوں میں. کہیں خاموش لب ہوں کہیں للکار ہوں میں. شاعری سچ بولتی ہے. کلام جناب عتیق الرحمان بری صاحب، 2022 کا یہ کلام ہے. اور ہماری نظر میں کوئی کلام باسی نہیں ہوتا. تازہ باسی کیا ہوتا ہے، کلام تو ہمیشہ تازہ رہتا ہے. جیتے رہیے. عتیق الرحمان بری فیصل آباد پنجاب پاکستان سے شریک ہیں. جیتے رہیے. کچھ عطا فرمایا ہے آپ نے. بس پروگرام کے آخری لمحات ہیں اور آپ آخر میں شریک ہوئے، بہت شکریہ. جیتے رہیے. ہر نظر محبوب کی ہے دل نشیں، ایک شعر سے نوازا عتیق الرحمان بری صاحب نے. ہر نظر محبوب کی ہے دل نشیں، معتبر ٹھہری مگر پہلی نظر. ہائے ہائے ہر نظر محبوب کی ہے دل نشیں، معتبر ٹھہری مگر پہلی نظر. شاعری سچ بولتی ہے کی گال ہے جی. جیندے رہو. جیتے رہیے. فیصل آباد میں جاب کرتے ہیں اور ٹوبا ٹیک سنگھ، تحصیل گوجرا، ڈسٹرکٹ ٹوبا ٹیک سنگھ سے ہیں آپ فیصل آباد میں. جیتے رہیے. سلامت رہیے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. تو جیسا کہ ابھی آپ نے شرکت فرمائی، آپ کے لیے بھی اطلاع عرض ہے کہ فیس بک پر براہ راست پروگرام جو ہے وہ لائیو براہ راست
جسے انگریزی میں لائیو کہتے ہیں، جیسے کہ براہ راست ہیں ہم اس وقت، تو یہ 1 ماہ کے بعد خود کار طریقے سے یعنی آٹومیٹیکلی ڈیلیٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس کا بندوبست یہ کر رکھا ہے کہ یوٹیوب چینل بنایا ہے 2016 میں اور مانیٹائز ہوا ہے 2026 میں، 10 سال کے بعد، تو وہاں یہ پروگرامز محفوظ ہو رہے ہیں۔ یہاں سے اگر ڈیلیٹ ہو جاتا ہے تو وہاں محفوظ رہتا ہے، اس لیے یوٹیوب چینل سبسکرائب فرمانے والوں کا بہت شکریہ، آپ کے تعاون سے 10 برس کے بعد یہ ہمارا چینل سبسکرائب ہوا۔ ہم نے کوئی پیسہ نہیں کمایا اب تک، 2013 سے لے کر اب تک اپنی جیب سے ہی خرچ کرتے آئے ہیں، سندھ پولیس ریڈیو سے پروگرام کرتے آئے اور اب تک اپنی جیب سے لگا رہے ہیں، کمایا کچھ نہیں ہے۔ یوٹیوب چینل ابھی مانیٹائز ہوا ہے تو اس میں آپ جانتے ہیں ہمارے انتقال کے بعد ہی کچھ اس پہ انکمنگ ہوگی، اگر ہوئی تو بہرحال محبت ہیں آپ کی۔ اصل میں سلسلہ ہمارا ہے سنجیدہ، اور کبھی کبھی ازراہ تفنن جیسے کہ مزاح گو شاعر مزاحیہ شاعری جب ہم پیش کرتے ہیں تو اس میں ہمارا رنگ پھر اسی حساب سے لبوں پر مسکراہٹ بکھیرنے والی شاعری جب ہوتی ہے تو پھر وہ ہمارا انداز محفوظ ہے، وہ بھی ہم رہیں نہ رہیں، اسی لیے یوٹیوب چینل پہ وہ تمام چیزیں محفوظ رہیں گی۔ تو وہ دیکھ لیجئے گا آپ جب بھی کسی مزاح گو شاعر کا، ان دنوں تو نہیں، گزشتہ ایام میں تو مزاح گو شاعر جو ہیں ان کے کلام ہم باقاعدہ اداکاری کے ساتھ ہم نے پیش کیے ہیں، بہت سے اور بھی روپ ہیں ہمارے تھوڑے سے۔ ہر انسان کے اندر ایک بچہ بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی بچے بھی بن جاتے ہیں ہم جی۔ چٹے بالاں تے نہ جاؤ تسی، جیتے رہیے جملہ احباب کے لیے ڈھیروں دلی دعائیں، سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے، اپنا خیال رکھیے، سب کا خیال رکھیے، ٹریفک قوانین پر بھرپور عمل کیجیے، کوئی دیکھے نہ دیکھے۔ بات یہ ہے کہ مہذب شہری ہونے کا ثبوت ضرور دینا چاہیے، چاہے آپ پیدل چلنے والے ہیں یا آپ گاڑی چلانے والے ہیں، آپ کسی بھی شہر، کسی بھی گاؤں، کسی بھی قصبے میں ہیں، ٹریفک سے واسطہ سب کا پڑتا ہے، چاہے وہ پیدل ہی کیوں نہ چلنے والے ہوں۔ تو جب آپ پیدل چلتے ہیں، بہت شکریہ عتیق الرحمان بری صاحب، ہم جو سبسکرائب فرما چکے ہیں ان کا بہت شکریہ، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ تو آگاہ کرنے کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ آپ کے علم میں یہ بات آ جائے کہ آپ کہیں یہ نہ سمجھیں کہ یہاں سے تو پروگرام ڈیلیٹ ہو گیا، اب کیا کریں۔ تو بعض ہمارے احباب اسی پروگرام کو اپنی پاس شیئر کر لیتے ہیں اور وہاں سے پھر وہ اڑن چھو ہو جاتا ہے، فیس بک کی پالیسی ہے۔ اسی لیے ہم نے آگاہ کیا کہ یوٹیوب پر یہ تمام پروگرامز محفوظ ہوتے ہیں، ہم رہیں نہ رہیں، قیامت سے پہلے پہلے یہ چیزیں تو رہیں گی نا، اب تو جدید دور ہے، یہ تو ختم نہ ہونے والا سلسلہ ہے، انسان اپنے اپنے نمبر پہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، نئے آنے والے آتے جا رہے ہیں، تو یہ چیزیں محفوظ ملیں گی آپ کو وہاں۔ یوٹیوب کا مقصد یہ ہے۔ بہت شکریہ۔ 11:50 اور اب اس سمے قریب ہے کہ ہم آپ سے اجازت چاہیں، کیونکہ پھر پروگرام خاصہ کو ڈاؤن لوڈ کیا جاتا ہے۔ دیکھیں کھل کر ہم اپنے ناظرین اکرام اور سامعین اکرام کی گوش گزار کر رہے ہیں کہ یہ اس پروگرام کو پھر اختتام کے بعد ڈاؤن لوڈ کیا جاتا ہے، پھر اس میں تصاویر بھی آویزاں کی جاتی ہیں، تصویر کے ساتھ شعراء اکرام جن کا خاص دن ہوتا ہے، جیسے برسی ہے یا یوم ولادت ہے جن کا، ان کی تصاویر لگاتے ہیں۔ باقی آپ کے صرف نام ایڈ کر دیتے ہیں، جن کا یوم ولادت کا سلسلہ نہیں ہے ان کے صرف نام ایڈ ہوتے ہیں، جن کا خاص دن ہوتا ہے برسی یا یوم ولادت، ان کی تصاویر ساتھ میں لگا کے اسے یوٹیوب پہ شیئر کرنے کا کام جاری ہے، اور اس میں ہمارے فرزند ہمارے ساتھ بہت تعاون کر رہے ہیں۔ محمد موسیٰ عابدی ہمارے کوآرڈینیٹر ہیں اور نوجوان ہیں، اور یقین جانیے کہ ظاہر ہے کہ ہماری عمر کے بہت سے افراد ایسے ہیں کہ جنہیں یہ تمام چیزیں کرنی نہیں آتی، تو ہمارے فرزند اس میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ دعاؤں سے نوازنے کا۔ عتیق الرحمان بری صاحب فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور اپنے خوبصورت آواز سے ہمیں مسرور کرتے رہیں۔ خوبصورت آواز نہیں ہے، خوبصورت سماعت ہے، آپ کا حسن سماعت ہے، ورنہ یہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس ہم ریڈیو کے آدمی تھے ہی نہیں،
ہم تو سندھ پولیس میں پولیس انسپکٹر ریٹائر ہوئے ہیں، تو سندھ پولیس میں ریڈیو قائم ہو گیا. خوش قسمتی خوش بختی کہیے کہ 2013 میں یہاں کراچی میں سندھ پولیس ریڈیو، جس کی فریکوینسی ہے FM 88.6. FM 88.6 فریکوینسی جو ہے وہ پنجاب میں بھی ہے، وہ بھی ٹریفک پولیس کے حوالے سے ہے. یہاں سندھ میں بھی FM 88.6 تو وہ قائم ہوا، اور ہمیں وہاں اس حوالے سے موقع ملا کہ ہم شعر و سخن سے وابستہ تھے. ہمارے ایک دوست ہیں جو کہ ابھی حاضر سروس ہیں، براڈ کاسٹر ہیں، ہمارے سینئر براڈ کاسٹر ہیں، غنی الرحمان انجم بھائی پولیس انسپکٹر ہیں سندھ پولیس میں. وہ پہلے یہاں سے اسلام آباد چلے گئے تھے. سب سے پہلا ریڈیو جو پولیس کا قائم ہوا تھا وہ اسلام آباد میں ٹریفک کی آگہی کے حوالے سے اسلام آباد میں پاکستان کا پہلا ریڈیو FM قائم ہوا تھا. پھر یہ دوسرا FM یہاں سندھ میں قائم ہوا، FM 88.6 سندھ پولیس کی آواز. وہاں سے ہمیں موقع ملا 2013 سے لے کر 2018 تک. وہاں ہم نے بے شمار پروگرام کیے. شاعری سچ بولتی ہے وہیں سے جاری رکھا ہوا ہے وہی سلسلہ. باقی ایک پروگرام ہوتا تھا آئینہ ادب، اس میں بہت سے مہمان شعراء کرام، ان کو ہم مدعو کرتے تھے اور وہ ہمارے ساتھ. اور غنی الرحمان انسپکٹر غنی الرحمان انجم جو کہ بہت اچھے اردو اور پشتو ادب سے وابستہ شاعر بھی ہیں، براڈ کاسٹر بھی ہیں، وہ بھی میزبانی فرماتے رہے، ہم بھی. تو بہت سے ایسے شعراء کرام، اساتذہ اور سینئر شعراء کرام جو کہ اب دنیا میں ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں، لیکن ہماری یادوں میں آج بھی وہ شریک ہیں. ان کی برسی کے موقع پر ہم انہیں بھی یاد کرتے ہیں. استاد اعجاز رحمانی صاحب ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ناچیز کی میزبانی میں، لیاقت علی عاصم صاحب اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، اور اسی طرح الحاج محمد یوسف اسماعیل صاحب، حکیم ظہیر قریشی صاحب، اور عارف شفیق صاحب کراچی کی بہت نمائندہ آواز صحافی و شاعر رہے. ہر ایک ہاتھ میں ہتھیار ہوں جہاں عارف، مجھے قلم سے وہاں انقلاب لانا ہے. اور امیر شہر تو فاقے سے مر گیا عارف، غریب شہر تو فاقے سے مر گیا عارف، امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی. ان کلاموں کے خالق شاعر عارف شفیق بھائی بھی ہمارے پروگرام میں ناچیز کی میزبانی میں تشریف لائے. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. بہت سے دنیا سے چلے گئے، ہمیں بھی جانا ہے. اور بہت سے عہد حاضر کے وہ شعراء کرام جو ماشاءاللہ باقاعدہ حیات ہیں، وہ بھی تشریف لاتے رہے ہمارے پروگرام آئینہ ادب میں. تو یہ سلسلہ ہے، اور وہاں سے یہ سلسلہ جاری ہے، اور جب تک ہے دم میں دم آتے رہیں گے ہم انشاءاللہ. جیتے رہیے. قاری عبید اللہ کمال شاہ صاحب خوش آمدید ہمارے عہد کے معروف معتبر ثناخواں اور قاری صاحب. جیتے رہیے. ماہ ربیع النور ماشاء اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. ہمارے قاری صاحب کو آپ ٹیلی ویژن پہ ملاحظہ فرمائیں، دیکھیں معتبر ثناخواں قاری عبید اللہ کمال شاہ صاحب کراچی پاکستان. مختلف ٹیلی ویژن اور ریڈیو چینل والے نے چھوڑتے ہی نہیں ہیں، کال پہ کال آ رہی ہوتی ہیں. اب ایک وقت میں ایک ریڈیو پہ جاتے ہیں، ایک ٹیلی ویژن پہ جاتے ہیں، دوسری جانب سے کال آ جاتی ہے. اور ان ایام میں تو خاص طور پر رمضان المبارک ہو گیا، محرم الحرام ہو گیا، اور ماہ ربیع الاول، اس میں تو بہت ہی زیادہ مصروف ہوں گے. قاری صاحب جیتے رہیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیتے رہیے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. قاری صاحب ماشاءاللہ تلاوت کلام پاک اور اس کے ساتھ ساتھ بہت اچھے ثناخواں بھی ہیں، اور بہت ادب اور احترام. یقین جانیے کہ جو حمد و نعت اور سلام وغیرہ جو بھی پڑھتے ہیں، یہ اسی چیز کے متقاضی ہیں کہ اس میں ادب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے. اور یہ انہی میں سے ایک ہیں ہمارے قاری عبید اللہ کمال شاہ صاحب. اور ان جیسے اور بھی بہت سے ہیں، لیکن کچھ ٹرینڈ بن گیا ہے اصل میں. جیسے ہر طبقے میں ایک شاعروں کا ہی قبیلہ نہیں، ایک علماء کا قبیلہ نہیں، یعنی زندگی کے ہر شعبے میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں. علماء حق موجود ہیں تو علماء سو موجود ہیں، اچھے ثناخواں موجود ہیں تو ڈپک ڈپک والے بھی بے ادب بھی ہیں. اسی طرح شاعروں میں بھی بےہودہ شعر کہنے والے بھی ہیں، اچھے شعر کہنے والے بھی ہیں. تو ہر طبقے میں اچھے برے تو ہر جگہ ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ سلامت رکھے جو ادب اور آداب کو لے کے چلیں، چاہے وہ شعر و سخن سے وابستہ ہیں، اہل قلم ہیں، یا زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں. ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. علامہ اقبال نے فرمایا تھا
ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. محبت سنت الہی ہے، محبت کرنا کوئی جرم نہیں ہے. محبت کو جو دوسرا رنگ دے رہے ہیں وہ بے ادبی کی طرف لے جاتے ہیں. بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قاری عبید اللہ کمال شاہ صاحب اور ان جیسے معتبر ثناءخواں، معتبر اس لیے کہ یہ ادب کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. تو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پاک ہستیوں کا ذکر جب آپ اور ہم کوئی بھی کرے تو ادب بے حد ضروری ہے. تو ادب کا دامن کسی بھی صورت ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے. جیسا کہ کچھ لوگ شہرت ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو اندھا کر دیتی ہے، اسے یہ سجائی نہیں دے رہا ہوتا کہ وہ کر کیا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسی جھوٹی شہرت سے محفوظ رکھے. اچھا کام کر کے بھی انسان نام کما سکتا ہے. قاری عبید اللہ کمال شاہ صاحب اور ان جیسے با ادب ثناءخوانوں اور علماء حق اور ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے سلجھے ہوئے با ادب لوگوں کو ہمارا سلام ہے. سلامت رہیں. اسی طرح تعلیمی میدان میں دیکھ لیں، اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، نالائق بھی ہوتے ہیں، لائق بھی ہوتے ہیں، اچھے شاگرد بھی ہوتے ہیں اور کچھ بگڑے ہوئے بھی ہوتے ہیں. بہرحال تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے گریبانوں میں جھانکیں، بجائے اس کے کہ ہم بلکہ تقلید کریں. قابل تقلید شعراء کرام بھی ہیں، قابل تقلید علماء کرام بھی ہیں، قابل تقلید ثناءخواں بھی ہیں. تو ہمیں تقلید کرنی چاہیے، اچھے کاموں کی طرف با ادب لوگوں کی تقلید کرنی چاہیے. اپنے آپ کو اچھا بنائیں اور اس سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے. اچھے شعر کہیں گے تو وہاں پکڑ نہیں ہوگی، لیکن اگر ہم نے گمراہ کن شاعری یہاں شروع کر دی تو ہم کوشش کرتے ہیں پیار محبت عشق محبت کی بات کرنا کوئی جرم نہیں ہے، لیکن ادب کے دائرے میں جو شعر ہوں تو وہاں تک تو ٹھیک ہے. کچھ انٹرٹینمنٹ کے بھی تقاضے ہوتے ہیں، لیکن ہم انتہائی بیہودہ جو اشعار ہیں ان سے گریز ہی کرتے ہیں. کوشش کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے پیار محبت کی بات اگر کسی نے کر دی تو کوئی ایسا وہ سلسلہ نہیں ہے. عشق اور محبت کے لیے تو دنیا بنی ہے، لیکن اس میں بیہودگی شامل نہیں ہونی چاہیے. بس یہ بعض ہمارے نوجوان اور بعض ہماری عمر کے بھی لوگ کہیں گے کہ یہ لیکچر بہت دیتا ہے. اچھا، لیکچر پہ بات یاد آئی کہ ہم اصل میں ایک تو ریڈیو کے آدمی نہیں تھے. ریڈیو کے آدمی کس طرح بنے کہ ہم تو سندھ پولیس میں تھے، اور سندھ پولیس میں ہم استاد رہے، قانون پڑھاتے تھے کسی زمانے میں. تو وہاں سے لیکچر کی عادت بھی پڑ گئی ہے. تو کبھی کبھی یہ لیکچر، اور یہ لیکچر بیجا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہر شعبے میں ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. بس اس بات کو ملحوظ خاطر رکھیں، چاہے وہ ثناءخواں ہوں، شاعر ہوں یا کوئی بھی ہوں. تو علماء حق تمام جتنے بھی مکاتب فکر ہیں معاشرے میں، اس میں ہر مکتب فکر میں حق شناس موجود ہیں اور انہیں علماء حق کہا جاتا ہے. اسی روپ میں علماء حق کا روپ دھارا ہوا علماء سو بھی موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان سے بچائے. جو دین میں بگاڑ پیدا کرنے کی بات کرے وہ علماء حق میں شامل نہیں ہو سکتا. تو اسی طرح ہر شعبے میں ادب ضروری ہے اور سچائی. تو اس کے ساتھ ہی بندہ معافی کا خواستگار ہے. کسی کو کوئی بات ناگوار گزری ہو تو بندہ معافی کا خواستگار ہے. اور ہمارے جو ثناءخواں ہیں، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت اور صحابہ اکرام اور اولیاء اکرام کا ذکر کرتے ہیں، تو ہر بات میں ادب پہلا قرینہ ہے. محبت کے قرینوں میں ادب ملحوظ خاطر رکھیں. چاہے آپ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، ادب ضروری ہے. چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو، چاہے امام عالی مقام کا ذکر ہو، بے ادبی کسی صورت اچھی بات نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی بندہ پیغام محبت کے ساتھ اجازت چاہتا ہے اور پیغام کے ساتھ دعا بھی ہے. بات وہی ہے کہ جگر مراد آبادی صاحب نے فرمایا تھا کہ ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. احمد ندیم قاسمی صاحب کے شعر کے ساتھ دعا یا شعر کے ساتھ اجازت دیجیے کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے
کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جیسے اندیشہ زوال نہ ہو، آمین الہی آمین۔ جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام ابن آدم سلامت رہیں، آباد رہیں۔ ماہ ربیع النور ماشاء اللہ جاری ہے، قاری صاحب اور دیگر ثنا خواں مصروف ہوں گے۔ دیگر ثنا خواں حضرات تک اگر ہماری بات پہنچے تو ادب ہر حال میں ملحوظ خاطر رکھیے گا۔ محض شہرت کے پیچھے بھاگنے والے بے ادب جو بے ادبی کی جانب ہیں، ذرا اپنے اپنے گریبان میں ہم سب کو جھانکنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی بندہ اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ و ناصر۔ پاکستان زندہ باد، انسانیت پائندہ باد۔